اس سال سے ہم نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ تلاوت قرآن شریف سے جن مجالس کا آغاز کیا جاتا ہے وہ فقط رسماً نہ ہو بلکہ تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو سنایا جائے تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم سے کس طرح مخاطب ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے ایک انسان کو پیدا کیا جس سے مراد حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ علمہ البیان، پھر اس انسان کو بیان کی تعلیم دی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ دونوں حساب پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور وہ بیل بوٹے جن کے تنے نہیں ہیں وہ اور وہ پیڑ یہ سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو کو وضع کیا تاکہ انصاف دنیا میں قائم ہو سکے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں کسی قسم کی سرکشی یا زیادتی نہ کر سکو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف عدل و انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو ہم نے مخلوق کے لیے لوگوں کے لیے وضع کیا ہے، بچھا دیا ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، کہ جس میں میوے ہیں۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور غلاف والی کھجوریں بھی تم کو ملتی ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، اور بھوسے والے دانے بھی یعنی اناج بھی تم کو ملتے ہیں۔ وَالرَّيْحَانُ، اور خوشبو والے پھول بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور اے جنوں تم دونوں کے دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالی جو بزرگ اور برتر ہے اس نے سچ کہا۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، اور اس کے نبی کریم نے بھی بالکل سچ فرمایا۔ عمائدین شہر، معزز مہمانان، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں گروہ مہدویہ کے ایک ادنا فرد ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے امام
ہم نام ہم مقام تابع تام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور خدا مظہر ذات رب العالمین، خلاصہ کائنات، خاتم ولایت محمدیہ، داعی اللہ، حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے اس 562ویں جشن کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر مہدوی کو جس نے حضرت سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت سے قبول کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے عنوان رکھا ہے کہ مہدویت کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی میری یہ تقریر جوش اور جذبے کے تحت نہیں ہوگی، بلکہ آج کی یہ تقریر اس معنی میں کچھ کام کی ہوگی، میں تو اس کو اہم نہیں کہہ سکتا، کہ سننے والے اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھیں، ضرورت پڑنے پر استعمال کریں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ میاں بتاؤ مہدویت کیا ہے، مہدویت کس کو کہتے ہیں، مہدویت کی بنیاد کیا ہے، کیا مہدویت اسلام سے الگ اور جداگانہ مذہب کا نام ہے، اور اگر اسلام سے جدا گانا، اسلام سے ہٹا ہوا، اسلام سے الگ نہیں، تو پھر اس کو اسلام کا نام ہی کیوں نہیں دیا جاتا، اس کو مہدویت کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ جب چیز ایک ہے تو نام میں کیوں فرق پیدا کیا جا رہا ہے؟ جب ہماری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مہدویت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام مہدویت اسلام کی معراج کا نام ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مہدویت اسلام کی جان ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مہدویت قرآن کا دل ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مہدویت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کی بھی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے کہا قرآن شریف میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے جو پسندیدہ طریقہ میں نے اپنے پاس پسند کیا ہوں، تو خدا کے پاس پسندیدہ طریقہ اسلام ہے۔ تمہاری زندگی کو بسر کرنے کے لیے، تمہارے معاملات کے لیے، تمہاری عبادتوں کے لیے میں نے جو طریقہ پسند کیا اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب اس کے بعد پھر مہدویت کیا کہتی ہے اور مہدویت کی ضرورت کیوں باقی رہی، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جب کوئی نیا راستہ نہیں نکالا تو پھر تم نئے راستے پر کیوں چلتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ مہدوی کا لیبل لگاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو اور ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہم مہدوی مسلمان ہیں؟ تو آخر یہ اضافہ کیوں؟ کیا اسلام پر کسی چیز کا اضافہ ہوا؟ ایمان میں اضافہ ہوا، قرآن میں اضافہ ہوا، قبلے میں اضافہ ہوا؟ اضافہ نہیں، تبدیلی نہیں، تحریف نہیں، تنسیخ نہیں۔ پھر ایسی صورت میں مہدویت کا لیبل الگ سے کیوں لگایا جاتا ہے، اور کیوں اپنی مسجدوں کو الگ بنایا جاتا ہے؟ کیوں اپنے لیے گروہ مہدویہ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیوں اپنے طریقہ کار کو جداگانہ سمجھا جاتا ہے؟ اگر بات کچھ تو ہونی چاہیے، یہ منمانی بات نہیں، یہ بات دین کی ہے، اور دین کی بات کے لیے بنیاد بھی دینی ہونی چاہیے، دین کی بات کے لیے بنیاد بھی قرآنی ہونی چاہیے، دین کی بات کے لیے استدلال بھی برہانی چاہیے، اور جب تک یہ بات نہ ہوگی
تو ظاہر ہے کہ کوئی ڈھکوس کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر کسی ریفارمر نے یہ بات کہہ دی، کسی مصلح نے یہ بات کہہ دی، اور اگر کسی ولی نے یہ بات کہہ دی اور تم اس کے ماننے والے ہو، تو اگرچہ کہ تمہارا راستہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جس انداز میں تم مہدویت کو پیش کرتے ہو، ظاہر ہے کہ وہ طریقہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نقشبندی ایک طریقہ ہے، نقشبندیہ ایک طریقہ ہے، ایک امام ایک ولی کے ماننے والے ہیں۔ چشتیہ ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ چشت کے ماننے والے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اپنے آپ کو چشتیہ کہتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے الگ تو نہیں ہیں کہ ان کو الگ سے نام دے دیا جائے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے اس صوفی مشرب کو قبول کیا، انہوں نے اپنے آپ کو قادری کے نام سے یاد کیا، تو کیا تم اسی معنی میں مہدوی کہتے ہو؟ تو ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ایسے اس معنی میں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ بات ایسی نہیں۔ تمہارے طریقوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بین فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ تم ہمارے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اور سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ایمان لانے کو حضرت مہدی موعود پر ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو فرق بھی پایا جاتا ہے، اور پھر تم یہ کہتے ہو تو ہم کو سمجھاؤ کہ مہدویت کیا ہے۔ مہدوی بھی آج مہدویت کو سمجھنے کے لیے بے چین ہیں۔ آج مہدوی ظاہر ہے کہ فقط دائروں کی زندگی، ایک زمانہ ہمارا وہ تھا کہ ہم دائروں میں زندگی بسر کرتے تھے، ایک زمانہ ہمارا اپنا وہ تھا کہ شہروں سے دور رہتے تھے، جنگلوں میں دائرے باندھتے تھے، خدا کی یاد میں رہتے تھے، ہم کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے واسطہ تھا، اللہ کے دیدار میں رہنے والے تھے، فقر و فاقے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کبھی ہم نے لوگوں سے تو کیا، خدا سے بھی ہم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ فقر و فاقے کو اللہ کی عطا سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہی کو ہم نے سب سے بڑی نعمت سمجھا۔ ہم اس راز کو پا گئے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس راز کو پا گئے تھے کہ دنیا دنی اور اس کی طلب انسان کو غلط مقام پر لے جاتی ہے، انسان کو سرے سے نیچے گرا دیتی ہے، اسفل السافلین کے مقام پر پہنچانے والی چیز دنیا کی طلب ہے۔ ہم اس مقام کو پا گئے تھے، بزرگوں کی صحبت میں ہم رہے تھے، ہم نے ان کے قدموں میں جو دھول ہم نے چاٹی تھی، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا تھا، اسی طریقے پر ہم کو چلنا ہوگا۔ دنیا کی طلب اور دنیا کی چیزوں کی حاصل کرنے میں اگر ہم مست و مگن رہ جائیں گے تو یہ دنیا ہم کو اجاڑ کر رکھ دے گی، ہم کو نیچے پھینک دے گی۔ ہم نے اس راز کو پا لیا تھا، اور کچھ ہم کو ستایا بھی جاتا تھا، ہم کو چھیڑا بھی جاتا تھا، ہم کو مارا بھی جاتا تھا، ہمارے دائرے جلائے جاتے تھے، ہماری مسجدوں کو ویران کیا جاتا تھا، ہمارے جھوپڑوں کو خاک کا خاکستر کیا جاتا تھا، ہمارے اسباب و سامان کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور ہمارے بڑوں کو بھی ان کی بھی سر اڑا دیے جاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ ان سے الگ ہی رہو تو اچھا ہے، اپنے خدا کی منزل کو ہم کو پانی ہے۔ ہم نے الگ دائرے الگ باندھے، خدا کے ذکر میں رہتے، مرشدین کرام دائروں میں تشریف فرما ہوتے، ان کے پیچھے نمازوں کو ادا کرتے، دین کی مرادیں ہم کو مل جاتی، قرآن کا بیان ہوتا رہتا، اللہ اس کے رسول کے بیان سنائے جاتے، اور پھر دائرے میں شریعت پر سختی سے پابندی ہوتی تھی، اعمال پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، بے عمل کو دائرے سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ اس قدر ہمارے پاس عمل تھا کہ غیر تو اور اپنے ہی ماننے والے کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیا کے طالب ہے تو حکم دیا جاتا تھا کہ خبردار اس کے گھر کو نہ جانا ہوگا، ورنہ اگر تم اس کے گھر کھانے کو بھی جاؤ گے تو ان کے تمطراق کو، ان کے روب و داغ کو، ان کی شان شوکت کو دیکھ کر تمہارے دل میں بھی کہیں خیال پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے دنیا ترک کر کے کیا برا کیا۔ اگر ہم بھی دنیا کیے ہوتے تو یہ ساری نعمتیں ہم کو آج ملی ہوتی، تو کہا ان کے پاس بھی جانا نہیں چاہیے، تو ہم کو اس طرح رکھا گیا تھا۔ لیکن زمانہ بڑھتا گیا، آگے کی طرف بڑھتا گیا، خیالات میں ترقی ہوتی گئی، اگرچہ کہ آج جو ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی یہ معکوس ہے، اس ترقی کو صحیح ترقی کے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اور حقیقت میں ترقی تو وہ ہوتی ہے جبکہ آدمی سے قریب ہو، اس کو ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترقی تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ اپنے آپ کو پہچانے، آدمی اپنے بھائی کو پہچانے، آدمی خدا کو پہچانے، آدمی اپنے فرض کو پہچانے، اس کو ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج جو ترقی ہو رہی ہے،
آج دنیا کی کسی بھی گوشے میں چلے جائیے، ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ ان کے مقام پر آپ جائیے تو ان کی ترقی کو آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا ان کی ترقی کے معنی یہ ہے کہ کوئی کسی کا نہ رہے، ہم آگے رہے، ہمارے سامنے کوئی آگے تو کیا، ہمارے سامنے کسی کا وجود نہ رہے، اور رہے بھی تو غلام کی حیثیت سے رہے، اس کو ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ترقی کے معنی یہ ہے کہ ستاروں پر کمندے پھینکے جائیں تاکہ زمین والوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جائے۔ آج ترقی کے معنی یہ ہے کہ چاند پر پہنچا جائے تاکہ وہاں بھی اسٹیشن قائم کیے جائیں، وہاں سے بھی دولت کو کھینچ کر لوٹ کر لایا جائے، وہاں سے قیمتی دھات ملتی ہو تو لائیں، اور ایسے ہائیڈروجن اور ایٹم بم بنائیں، ایسے جوہری ہتھیار بنائیں تاکہ انسانیت بنی نو انسانیت کا خاتمہ کر دیا جائے، لوگوں کا استحصال کیا جائے، لوگوں کو زبردستی غلام بنا کر رکھا جائے، لوگوں کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے، زراعتیں ان کی برباد کی جائیں، ان کی صنعت و حرفت کو تباہ و برباد کر دیا جائے، انسانیت کے مقام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ دنیا آج اس کو ترقی کے نام سے یاد کرتی ہے، تو آج جب ترقی کی طرف ہم بھی چلے، ہمارے ذہنوں میں بھی ترقی نے کچھ روشنی ڈالی، تو ہم ان دائروں سے نکلے، شہروں کی طرف آنے لگے، مختلف لوگوں سے ہمارا میل جول ہوا، تو لوگ بھی ہم کو پوچھنے لگے کہ میاں بتاؤ اگر تم مہدوی ہو تو مہدویت کس کو کہتے ہیں؟ تو کیا آج کوئی مہدوی سوائے ان لوگوں کے جو کچھ جانتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، ورنہ عام تو یہی جواب دیتے ہوں گے سب ہم کو خبر نہیں، ہمارے بڑوں نے کہا کہ ہم مہدوی ہیں تو ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں۔ اگر تم کو مہدویت کچھ سیکھنا ہے، اگر تم کو مہدویت جاننی ہے تو ہمارے عالموں سے آپ کو ملائیں گے، میسور سے حضرت آتے ہیں، آپ ان سے آ کر ملو تو آپ کو بتائیں گے کہ مہدوی کیا ہے، وہ پلٹ کر پوچھیں گے سب یہ تمہاری کیسی مہدویت ہے، یہ کیسی مہدویت ہے کہ اپنے آپ کو مہدوی ہونے کا اعلان تو کرتے ہو، لیکن جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ مہدویت کیا ہے تو تم صاف یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم جانتے نہیں، ہمارے بڑوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ مہدویت کیا ہے، بحث کرنی ہو تو ہمارے عالموں سے آپ کو ملا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لینا چاہیے۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے میں آج فقط غیروں کے لیے نہیں، شاہ فیصل نے ایک مرتبہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب وہ لندن گئے ہوئے تھے، میلاد النبی کا جلسہ وہاں پر رکھا گیا تھا، لندن میں بہت ہی عالیشان پیمانے پر جلسہ رکھا گیا تھا، دنیا بھر کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور اس میں شاہ فیصل کو بھی جو کہ اب مرحوم مر چکے ہیں اور انتقال ان کا ہو چکا ہے، جبکہ وہ زندہ تھے، شاہ فیصل کو بھی دعوت دی گئی تھی، دنیا عرب کی سب سے بڑی متومل ترین مملکت کا سب سے بڑا شہنشاہ، اور جس کو خادم الحرمین الشریفین ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، مکہ و مدینے کے رہنے میں، مکہ و مدینہ جس ملک میں رہتا ہے اس کا حاکم ہونے کے ناطے شاہ فیصل کو ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو مقبولیت تھی، ان کا جو مقام تھا، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے لندن کے مسلمانوں نے ان کو بلایا تھا، اور میلاد النبی کے جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کرنے کی ان کو دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم میلاد النبی کے جلسے میں جو جلسہ منعقد کیا ہے، اس تقریر کا مقصد یہ ہے، اس تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو بتائی جائے۔ لوگوں، میں آج جو تقریر کر رہا ہوں اور ہم اس شان و شوکت کے ساتھ جو مجلس مناتے ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ غیروں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ورنہ لوگ ہم کو دیکھ کر، ہمارے طریقوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، لوگوں اس دھوکے میں نہ رہو کہ فیصل جو کرتا ہے وہ مسلمان ہے، عابد خنویری جو کر رہا ہے وہ مہدوی ہے، یہ نہیں، مہدویت وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، مہدویت وہ ہے۔ انہوں نے کہا اسلام وہ ہے جو ہمارے علماء اسٹیج پر سے بیان کرتے ہیں، وہ اسلام ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اسلام وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے، یہ اسلام وہ ہے جو قبروں میں دفن ہو چکا ہے۔ اور کہیں آج کے لوگ، آج کے یہودی اور آج کے عیسائی، کہیں آج کے ہندو ہم کو دیکھ کر، ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، کیا مسلمان دھوکہ دے بھی سکتا ہے، کیا مسلمان نماز سے دور بھاگ بھی سکتا ہے، کیا مسلمان کسی کا مال ہڑپ بھی کر سکتا ہے، کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا مسلمان دغا بھی دے سکتا ہے، کیا مسلمان کسی کا گلا بھی دبا سکتا ہے، کیا مسلمان وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے، کیا مسلمان بے علم رہ سکتا ہے، کیا مسلمان جاہل رہ سکتا ہے، کیا مسلمان
مسجدوں کو تباہ و تارا کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان اپنی عزت و ناموس کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان غیروں کے تعلق سے اپنے ملک کا راز بیچ کر غیروں کو آباد کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان یہودیوں کا سازش کر سکتا ہے؟ نصرانیوں سے گلے مل سکتا ہے؟ مسلمانوں کا گلا دبا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو روک سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو ہم کو دیکھ کر لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ مسلمان آپس میں کبھی اجتماع نہیں کرتے. ایران اور عراق یہ دونوں مسلمان ہیں لیکن معمولی زمین کے مسئلے پر لاکھوں نہیں کروڑوں کا خون بہا دیتے ہیں اور پھر ٹپ سے مذہبی نہیں ہوتے. اپنی انانیت ان کی اتنی باقی رہتی ہے کہ سب کٹ جائے تو کٹ جائے, پورے نوجوان کٹ جائیں تو کٹ جائیں, لیکن ہماری بات کٹ نہیں سکتی. کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ تو مسلمانوں کی بے عملی کو, مسلمانوں کی بد عملی کو دیکھ کر اسلام کی غلط تصویر جو لوگوں کے ذہن میں منتقل ہو رہی ہے میں آج تقریر کروں گا ان کو بتانے کے لیے کہ لوگوں دھوکہ نہ کھاؤ, ہم کو دیکھ کر اسلام کی تصویر نہ بناؤ. اسلام کی تصویر وہ ہے جو میں آج ہمارے سامنے پیش کرتا ہوں. اسی طرح آج مہدویت کی بات میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مجھ جیسے دو چار حرف پڑے ہوئے عالم کو دیکھ کر, مجھ جیسے بے عمل کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہدوی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں عابد سنیری کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہ کرو کہ یہ مہدوی کی تعلیمات ہے. مہدوی کی تعلیم, مہدویت کیا ہے, میں آج آپ کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں. اس کو جانو اور سمجھو کہ ہاں یہ مہدویت ہے. عابد سنیری مہدوی ہے یا نہیں, قیامت میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے اور آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر جو کچھ میں کہتا ہوں, جو کہہ رہا ہوں وہ کسوٹی ہے, وہ معیار ہے, اس معیار پر میں اتروں تو مجھے بھی آپ مہدوی کہہ سکتے ہیں. ورنہ آپ کو کہنا چاہیے کہ میاں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود تم عمل نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل کر نہیں سکتے. بات وہ کرو, تم نمائندے عالم بنے ہوئے ہو, تم مرشد بنے ہوئے ہو. گروہ مہدویہ کے لوگ کتابوں کو پڑھنے کا آج وقت باقی نہ رہا, کتابوں کو پڑھنے کا وقت باقی نہ رہا, بزرگوں سے ملنے کا وقت باقی نہ رہا. بزرگ تو اس دنیا سے جا چکے اور کتابیں الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں. کس کو آج فرصت ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کر سکے؟ کس کو آج اتنی فرصت ہے کہ ٹی وی کو چھوڑ کر بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے؟ بزرگوں کی صحبت میں تو اللہ والی باتیں کہی جاتی ہیں, بزرگوں کی صحبت میں تو فخر و فاقے کی باتیں ہوتی ہیں, بزرگوں کی صحبت میں تو ترک دنیا کی بات ہوتی ہے, بزرگوں کی صحبت میں تو آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے, قبر کا منظر دکھایا جاتا ہے. اور ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ حسین مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں. آخرت کو بھلا دیا جاتا ہے, قبر کو بھلا دیا جاتا ہے. چند روزہ زندگی کو خوش کرنے کے لیے جو حسین مناظر ہے وہ پیش کر دیا جاتے ہیں. دل کتنا خوش ہوتا ہے, وقت کیسے آسانی سے کٹ جاتا ہے. نہ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں, نہ دل میں جلن پیدا ہوتی ہے, نہ دماغ میں سوزش ہوتی ہے, نہ فکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, خوشنما مناظر آتے ہیں, دنیا بھر کے اخبارات سامنے آ جاتے ہیں اور وقت کٹتا ہوا چلا جاتا ہے. آج کس کو فرصت ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں جائیں, ان کے تعلیمات کو حاصل کرے؟ اس لیے میں جب نمائندہ بنا ہوا ہوں, آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں یا پیش نہ ہوتا ہوں, لیکن جب آپ مجھے اپنے نمائندہ سمجھتے ہیں, اس قوم سے تعلق رکھنے والا ہے, تو لوگ میرے عمل کو دیکھیں گے, میرے قول کو دیکھیں گے, میرے فعل کو دیکھیں گے, میرے حال کو دیکھیں گے. اس کے بعد یہ کیا وہ نظریہ قائم کرے تو کیا وہ غلط ہو جائیں گے. اگر وہ نظریہ قائم کرے کہ ہاں اس کا تعلق فلاں قوم سے ہے اور یہ جو بات کرتا ہے, یہ جو کام کر رہا ہے, شاید اپنے مذہب کی نمائندگی, اپنے ملت کی نمائندگی یہ کر رہا ہے, تو کہیں آپ مجھے دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو معلوم نہیں تو معلوم نہیں, تو آپ معافی کے قابل ہیں, معاف کر دیے جانے کے قابل ہیں. لیکن اگر آپ میں غلطی پیدا ہو جائے, آپ یہ جرم کر بیٹھے کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ ہم کو معلوم نہیں تو ٹھیک ہے, مجھے کہو کہ بتاؤ میاں مہدویت کیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ مجھے دیکھ کر میرے فعل سے مہدویت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, مہدویت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے, میں بھی خطا و نسیان سے بنا ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جس سے خطا صدر نہیں ہوتی؟ نہیں, رسول اللہ نے فرمایا ہم میں کون ہے جس سے خطا نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا اے اللہ ہم سب کو بخشنا چاہیے, ہم سب کو بخشنا چاہیے, ہم سب کے سب گنہگار ہیں, ہم سب کے سب خطا کار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا عطا کرنے والا ضرور ہے
اور خطا کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں معافی مانگے تو خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، میں آج آپ کے سامنے مہدویت کیا ہے کہ عنوان سے جو باہر بحث کر رہا ہوں اس کو غور سے اس لیے سننے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو وہ انمول موتی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بہت دنوں تک آپ کے پاس وہ رہیں گے، سینوں میں آپ بچا کر رکھیں گے. تو نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے برحق ہونے کا ثبوت آپ کو ملتا رہے گا اندرونی اعتبار سے، بلکہ بیرونی دنیا کو بھی آپ کہہ سکیں گے کہ صاحب جس طرح تمہارے پاس کا اسلام کی تعلیمات اور تمہارا عمل مختلف ہے. کیا کوئی مسلمان، لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب کیا مہدویوں نے جو تعلیم دی، مہدی موعود نے جو تعلیم دی تھی، کیا آپ ہم ٹھوک کر یہ کہہ سکتے ہیں کیا آپ میں سچا مہدوی ہوں؟ یا دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیش کرو جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سچا مہدوی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی سچے مسلمان کو پیش کر دیں میرے سامنے اور یہ کہے کہ قرآن کے مطابق میں سچا مسلمان ہوں، تو اس کے سامنے میں سچا مہدوی پیش کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ نہیں پیش کر سکتے، کروڑوں نے بھی آج قرآن کے مطابق رسول اللہ نے اسلام کو پیش کیا اس کے مطابق، آج جب ایک مسلمان کو بھی نہیں پیش کر سکتے تو پھر ہم سے میں کس کے سامنے مہدویت کو پیش کروں گا؟ میں بہت سے مہدویوں کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن آج ایک مسلمان کو تو پیش کرو جو کہے کہ واقعتاً قرآن نے جو کہا میں اس پر عامل ہوں، رسول اللہ نے جس اسلام کو پیش کیا میں اس کا چلنے والا ہوں، مجھ میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں. اگر یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کے سامنے مہدوی کو پیش کروں گا. البتہ ایک مہدی کو ہم نے اللہ نے خود یہ کہہ کر پیش کیا، رسول کو پیش کیا، تو خدا نے کہا ہے کوئی ثانی، ہے کوئی ایسا جو برابر خدا کے حکم پر چل سکے؟ تو اللہ نے کہا چل سکتا ہے. تو اللہ نے مہدی کو اسی لیے پیش کیا تاکہ دنیا کے سامنے کیا وہ کرخت کیا جا سکتا ہے. اگر تمہارے پاس وہ خیال ہے، عقیدہ ہے، محبت ہے، عشق ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کا خلیفہ تھا مہدی موعود علیہ السلام، اسی لیے آپ نے نئے مذہب کی بات نہیں کی، نئی کتاب کی بات نہیں کی، نئے شریعت کی بات نہیں کی، نئے کلمہ کی بات نہیں کی، نبی ہونے کی بات نہیں کی، پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا. کہا تو یہی کہا کہ باوجود اللہ کا مستقل خلیفہ ہونے کے آپ نے کہا تو یہی کہا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ، میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور میرا مذہب محمد رسول اللہ کی اتباع ہے. اتنا بڑا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنے آپ کو شان اتباع میں پیش کرنا کہ میں پیچھے چلنے والا ہوں، اس حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. تو اگر آپ پوچھیں کوئی آپ سے مہدویت کیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مہدویت کس کو کہتے ہیں؟ مہدویت کتاب اللہ کی اتباع کا نام ہے، مہدویت محمد رسول اللہ کی اتباع کا نام ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں. مہدویت توحید خالص کا نام ہے، مہدویت آمیزش کا نام نہیں، مہدویت اس توحید کا نام ہے جس میں کفر، شرک، رسم، عادت، رواج، ان بدعتیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر جو خالص توحید باقی رہتی ہے اسی کا نام مہدویت ہے. جہاں کفر کی آمیزش آئی وہاں مہدویت دور ہو جاتی ہے، جہاں رسم کی آمیزش آئی وہاں مہدویت دور ہوتی ہے، جہاں عادت آئی مہدویت دور ہو گئی، جہاں بدعت آئی مہدویت دور ہو گئی. اور میں اپنے طرف سے نہیں، مہدی موعود نے پیش فرمایا، مہدی موعود نے کہا کہ جو شخص رسم، عادت اور بدعت کی اتباع کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اسے دین کا بہرا نہیں ملتا. یہ آپ نے نہیں فرمایا مہدی کا بہرا نہیں ملتا، یہ آپ نے نہیں کہا. ارے دین اسلام کا بہرا کہاں سے ملے گا؟ جو رسم کی اتباع کرتا ہے، جو دین میں بدعتوں کو داخل کرتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر فقط رسم کی اتباع کرتے ہیں، اسم کی اتباع کرتے ہیں. رسم کی اتباع کرنے کا مطلب یہی ہے نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن پوچھو ان سے کہ نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، نماز کیوں تم پر فرض کی گئی ہے؟ کیا اندھوں کی طرح نماز پڑھنا جائز ہو سکتا ہے؟ کیا اندھوں کی طرح نماز پڑھنا جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ کہنے والا ارے زمین بھی اس نماز کو قبول نہیں کرتی، زمین جب جس سجدے کو قبول نہیں کرتی خدا اس سجدے کو کیسے قبول کرے گا؟ اقبال تو صاف طور پر کہتے ہیں، بلکہ کسی دوسرے شاعر نے شاید کہا ہوگا بزمین جو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، بزمین جو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد.
کہ مرا خراب کر دی کہ تو بسجدہ ریائی، کہ جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی اے ریاکار میں پاک تھی لیکن تو ریاکاری کے سجدے کی وجہ سے تو نے مجھے خراب کر دیا۔ جب زمین کہتی ہے کہ تو مجھے خراب کر دیا تو اندازہ لگاؤ کہ کیا خدا اس سجدے کو خراب کرتا ہوگا؟ زمین انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں میں پاک تھی، مجھ سے تیمم جائز تھا، مجھ پر نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن اے ریاکار تو نے ریاکاری کا سجدہ کرتے ہوئے اپنی اس پیشانی کو جو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے تھا، خدا نے کہا کہ دین کو خالص کرو۔ خالی اللہ نے قرآن میں کہاں کہا ہے اعبدوا اللہ؟ اللہ نے کہاں کہا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو؟ خدا نے فقط اتنا نہیں کہا، ایک اور بات بھی کہی، خدا نے کہا اعبدوا اللہ، اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ نہیں دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، یعنی دین کو اللہ کے لیے پہلے خالص کرو اور پھر عبادت کرو، ورنہ عبادت میں اگر امتزاج ہو جائے، عبادت میں شرک پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ یہ بات خدا کے پاس قبول ہو نہیں سکتی۔ تو جب زمین سجدوں کو ان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان سجدوں کو کس طرح قبول کرے گا کہ جو مقصد نماز کو سمجھے بغیر کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ نمازی جو نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور برابر نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی جو اپنے پیشانی پر سجدوں کے ذریعے آئے ہوئے گھٹوں پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں پکا نمازی بن گیا ہوں، اور لوگوں میں اس چیز کو لیے پھرتا ہے اور فخر کرتے ہوئے کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور اس لیے کہ یہ میرے نشان ہیں۔ تو اگر یہی تیرا مقصد ہے کہ تو اس نماز کے ذریعے سے، اس نماز کو ذریعے سے تو اپنی شہرت چاہ رہا ہے، تو اس نماز کے ذریعے سے لوگوں میں اپنے دینداری کا اور اپنے دھرم کا، مذہبی دھرم کا ثبوت پیش کرنا تو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ نہیں اس نماز سے تجھے کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ تیری یہ نماز عبادت کی نہیں ہوئی، تیری یہ نماز عادت کی ہوئی۔ مہدی موعود نے پیش فرمایا اور مہدیت اسی کا نام ہے، آپ نے کہا لوگوں عادت میں اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے، عین الف دال سے عادت ہے اور ایک نقطہ عین کے بعد لگا دو تو عبادت بن جاتا ہے۔ آپ نے کہا عادت میں اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے، اگر تم اپنے سر کو جھکاؤ وہ نقطہ لگا دو تو عبادت ہے، اور نہیں تو عادت کی عادت ہے، اور وہ عادت والی نماز سے تم کو کیا مل سکتا ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جس مہدویت کو پیش کیا وہ مہدویت رسم کی عبادت کو نہیں، آپ نے کہا عبادت کو عبادت کے انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کو چاہیے کہ مزدوروں کو اجرت دیا کرو، جب تم کسی کو مزدور قرار دیتے ہو، مزدور ٹھہراتے ہو، مزدوری کا کام تم اس سے لیتے ہو تو اس کو تم کو اجرت دے دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو مزدور کو اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیتا ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوروں کو اجرت دیتا ہے، اس کی اجرت میں کمی نہیں کرتا، اس کو گھاٹا نہیں کرتا، اس کو دلا دلا کر بھگاتا نہیں بلکہ کچھ اور دے کر خوش کر دیتا ہے۔ کبھی ایک آواز کی چائے بھی اس کو پلا دیتا ہے، کبھی دو بار کا کھانا بھی اس کو پلا دیتا ہے، اور جب اپنی جان سے پیسے اس کو جب دیتا ہے جیب سے تو خوش کر دیتا ہے، اور جتنے کم سے کم باندھے ہیں مقرر کیے ہیں وہ دیتا ہے اور زیادہ انتظار نہیں کرواتا۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ ہم اس کو جو اجرت دیتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا عاجل تو وہی ہے جو مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری اس کی دے دیا کرتا ہے۔ اللہ کا رسول ہمارے لیے تو یہ بات پیش کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا ہوگا، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا ہوگا کہ ہم سے اجرت کروائے، ہم سے مزدوری دے اور پسینہ خشک سے کیا ہم خوش ہو گئے، ہماری زندگی میں خوش ہو گئی، لیکن ہم کو بدلہ نہیں دیا جاتا، ہم کو مزدوری نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہذبیت کس چیز کا نام ہے، تو میں یہ کہتا ہوں مہذبیت دنیا میں عبادت کرنے کے بعد اس کا پہچانی کا نام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انت عبد اللہ کہنے کا کرا ہوں، اور عبادت کر سجدے میں سرت عبادت کر تیرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اور زمین سے جب دلخانی اٹھنے سے پہلے دیدار کر لے۔ وہ اللہ جو عبادت پسند کرتا ہے ہمارے لیے تو تم مزدور کو اجرت اس کی دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تو کیا خدا ہم سے یہ کہتا ہے تم نماز کرو دھکے لگ جائے، پیشانی تمہاری اچھل جائے تو اچھل جائے، مسلح پھنس جائے، زندگی ختم ہو جائے،
آخرت میں آؤ میں دیدار کرنا دوں گا. ہم کہیں گے کہ مالک ہم کو تو یہ حکم ہے کہ عبید کو اسی وقت دے دیا کرو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اور ہم کو وضو کریں تو وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے ہم کو ثواب مل جانا چاہیے. ورنہ رسول یہ نہ فرماتے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو ایسی عبادت تو کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ دو طرفہ بھی بات چلے نہیں، ون وے ٹریفک بھی چلتی ہو، کبھی ہم اس کو دیکھیں کبھی وہ ہم کو دیکھے تب بھی بات پوری ہو سکتی ہے. لیکن یہ عام مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے کہ نہیں، اس سارے دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ مزدوری کرتے جاؤ، زندگی خشک ہو جائے تو ہو جائے اور تم کو دیدار نہیں. دیدار کہاں ہوگا؟ آخرت میں دیدار ہوگا. مہدویت یہ کہتی ہے کہ نہیں، خدا پر الزام نہ دو، خدا پر الزام نہ دو. تم کو طلب نہیں تو خدا کیا کرے گا؟ ورنہ وہ تو اسی سجدے میں اگر تم خلوص کے ساتھ کرو یہی خدا کا دیدار ہونے کے لیے تیار ہے. خدا تم کو یہی لکھنے کے لیے تیار ہے. تو مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ مہدویت عبادت کا پھل اسی دنیا میں پانے کا نام ہے، اسی دنیا میں پانے کا نام ہے. سجدے میں سر رکھنے کے بعد قسم خدا کی آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے. کب؟ بشرطے کے خشوع و خضوع کے ساتھ، بشرطے کے حضور قلب کے ساتھ، بشرطے کے نفی خواطر کے ساتھ، بشرطے کے حضور قلب کے ساتھ، بشرطے کے نفی خواطر کے ساتھ، بشرطے کے وساوس کو ختم کرتے ہوئے، بشرطے کے خطرات کی دفع کرتے ہوئے، بشرطے کے حوادث کو دفع کرتے ہوئے. اگر آپ تعلقات کو ختم کرتے ہوئے ایک ہستی سے اپنے تعلق کو باقی رکھے اور اس اور کمال کے ساتھ اور کمال عبودیت کی ذکر پیش کرتے ہوئے آپ سجدے میں سر رکھیں، اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہی کے سامنے سر کو رکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا کہتا ہے کہ میں تمہارے جھکنے کا میں محتاج نہیں، میں تمہارے سجدوں کا میں محتاج نہیں، وہ ہمارے سجدوں کو اٹھا کر رکھ کر حساب کر کے سب دینے کے لیے تیار ہوگا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کبھی تو دینے والے روز کی روز اجرت دے دیتے ہیں، کبھی تو انگلینڈ اور امریکہ میں چلتا ہے ہفتے ہفتے اجرت دے دیا کرتے ہیں، ہندوستان میں مہینے کو اجرت دے دیا کرتے ہیں. لوگ زیادہ رکھنا پسند نہیں کرتے تو جتنا دے دیا جائے وہ اچھا ہے، یہ ہمارا تمہارا معاملہ ہے. اور مزدور کو گھنٹوں کے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے، اور جو لوگ اوور ٹائم کرتے ہوں گے ان کو ڈبل دیا جاتا ہے. مہدویت اوور ٹائم کرنے کا نام ہے، نماز کا نام نہیں. بلکہ بڑے ذکر اللہ اکبر، نماز بھی پڑھو، اللہ کا ذکر بھی کرو. تو وہ ٹائم کرتے ہیں جب اور سوتے ہیں ہم جاگتے ہیں اور غفلت میں رہتے ہیں ہم خدا کی یاد کرتے ہیں. یہ وہ ٹائم کا نام ہے. اس میں عبادت میں وہ ٹائم ہے، اللہ کی عبادت میں وہ ٹائم کا نام ہے. اس کو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مہدویت غفلت شعاری کا نام نہیں، مہدویت فخر جتانے کا نام نہیں، مہدویت شکر خدا بندی کا نام. مہدویت فخر کرنے کا نام نہیں. ہم مہدوی ہیں، ہم مہدی کے ماننے والے ہیں. مہدویت فخر جتانے کا نام نہیں، مہدویت شکرانہ ادا کرنے کا نام ہے. شکرانہ اللہ کے دربار میں، اے اللہ تیرا ہم پر بڑا احسان، جہاں تو نے ہم کو مسلمان بنایا وہی مہدوی بنایا، وہی ہمیں توفیق بھی دی کہ ہم مدد موت کو مانے. جہاں تو نے عبادت سکھائی وہی عبادت کے طریقے بتائے، وہی عبادت کا پھل بھی دیا، پھل حاصل کرنے کے طریقے میں سکھائے. یہ تیرا احسان ہے. ورنہ ہم دوسروں کو کہا رہتے کہ دنیا کام کرتے جاؤ، آخرت میں میرے پاس آؤ تو میں تم کو دیدار دکھاؤں گا. مہدی موت نے کہا کہ نہیں، میں جو آیا ہوں اس کام کے لیے نہیں کہ تم یہاں عبادت کرو اور وہاں جا کر پھل پاؤ. میں جو یہاں پر آیا ہوں یہی دنیا میں چشمے سر سے خدا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو خدا کو دکھانا کیا ہے، دیدار خدا کیا ہے؟ وہ ہمارے عشق کا پھل ہے، ہماری محنت کا نہیں، ہمارے عشق کا پھل ہے. اور اسی کو مہدویت اسی کا نام ہے کہ جہاں اسی دنیا میں ہم کو مہدی موت وہ چیز دیتے ہیں بلکہ زیادہ قرآن میں کہا گیا کہ حسنا کہا گیا قرآن میں، اور کہا گیا کہ نہیں اوروں کو تو ہم بہت اجرت دیتے ہیں. تو ایک مزدور ایسا بھی ہوتا ہے، ایک مزدور ایسا بھی ہوتا ہے جو فقط گھنٹے دے کر کام نہیں کرتا، اس کو کام سے پیار ہوتا ہے، ہم سے محبت ہوتی ہے. تو وہ کام کرتے کرتے بھی ایک نئی مدرت کر دیتا ہے، کہیں طریقہ ہم کو سکھا دیتا ہے. خوش ہو جاتے ہیں کہ سب اس نے ایسا کام کیا تو ہمارا کام اچھا ہو گیا، خوش کر
देते हैं। महदवियत एक ऐसा दीन है, ऐसा मजबूर है जो फकत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम करता रहता है, उसको महदवियत के नाम से याद करते हैं। तो ये वो तौहीद खालिस है जिसमें कोई शहादा चिंता नहीं होता। महदवियत रस्मी इबादत का नाम नहीं। लोगों ने रस्मी इबादत को इस्लाम का नाम दिया था, लोगों ने इस्लामी तरीके के मुरव्वदा निज़ाम को इस्लाम का नाम दिया था। लोगों ने कहा था कि दुनिया भर रमजान में भूख से मरने का नाम रोजा है। लोगों ने कहा था जितने कम पैसे जेब से निकाल कर देने का नाम पता है। लोगों ने कहा था कि हज का सफर कर लेने का नाम, खाने सारा के खरीद लेने का नाम, तकरार करने का नाम, सफा मरवा को सही कर लेने का नाम, भागने का नाम, इसका नाम तलाक ले सकता था। मुझे बहुत सुनाया ये सब रसूल माना तो जब तक रस्म नहीं है उस तक रूह नहीं आती। जब तक रस्म नहीं आती मानता हूँ मैं, खाली रूह आप देखना चाहें तो कहीं भी नहीं देखेंगे। रूह किसी न किसी चीज के अंदर मौजूद होगी, लेकिन अगर रूह न हो ढांचा हो जाए तो लोगों ने ढांचे को इस्लाम का नाम दिया। मुझे नायब ने कहा लोगों ये रूह नहीं है, ये जसद नहीं है, ये तो लाश है, ये ढांचा है, और मैं रूह टूटने के लिए आया हूँ। महदवियत इबादत में रूह डालने की चीज का नाम महदवियत है। इसलिए जो वो साथ बताती है नमाज पढ़ो तो ऐसी, तो इस रसूल ने कहा जब नमाज पढ़ो तो ऐसी कि तुम खुदा को देख रहे हो या नहीं, तो ये एक खास पैदा करो जो खुदा तुमसे देख रहा है। रोजा रखो तो इस तरह रोजा रखो तो तुम्हारे बदन का एक रौनता अल्लाह के लिए रोजा रखता रहे। यही तो अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला हूँ। जब आदमी इफ्तार करता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुद अल्लाह कहता है मेरी जात रोजे का बदला। यही बात है कि मैं भूखा रहूँ 12 घंटे या 15 घंटे में भूखा रहूँ, और मैं अल्लाह ये कहता है कि तू भूखा मेरे लिए रहा तो मैं तेरा बदला। क्यों ऐसा होता है? अल्लाह कहता है कि आज 15 घंटे तो मेरी सिफत के लिए रहा। मैं खाता नहीं, तू भी नहीं खाया, मैं पीता नहीं, तू भी नहीं पिया, मुझे ख्वाहिश नहीं, तुझे भी ख्वाहिश नहीं, मुझे भी बच्चे नहीं, तुझे भी नहीं, तो जो रंग में मैं था तो अपने आप को मेरे रंग में रंग दिया। इसका बदला क्या हो सकता है कि मैं अपना बदला तुझे दूँ? इतनी सब बात पैदा हो सकती है। ये सब बात होती है जबकि शरीर में सब सारे नहीं, ये बात सब होती है जबकि इफ्तार में दुनिया भर से लोग दूसरे की तरह की जाए। रोजे का मकसद तो भूखा रहना था, मगर हमारे पास तो मालूम ये होता है कि आप साधारण और सवाल का खाने का बजट तैयार करो और रमजान का बजट तैयार करके देखो तो मालूम होगा रमजान का बजट ज्यादा। अरे ये कब तक खाने जब खर्च हो गया तो बजट में कमी होना चाहिए था। तो हमें रमजान का बनना है तो ज्यादा पापड़ चाहिए, पापड़ी चाहिए और खमन चाहिए, खजरी चाहिए और दुनिया भर में अचार चाहिए, कथियों चाहिए, हर चीज में ज्यादा चाहिए। तो मालूम हुआ कि रमजान में अगर बचत के लिए जो बजट बनाया गया था वो किसी घर में बजट नहीं बनता, बस हमेशा दुगना या बेवाब नहीं बनता होगा आम महीनों की बनकर। तो जिस मकसद के लिए रमजान के रोजे रखे गए थे तो मकसद भी बहुत हो गया। और खुदा कहेगा कि पेट भरकर इतना खाया कि 11 बजे तक तो बता रहे आदमी थी, अब ये रोजा कुछ काम का हुआ कहाँ तक सारे हैं, कहाँ बड़े बने जा रहे हैं, कहाँ आवाज़ की मिठाइयाँ हैं, कहाँ पुरुष है तो सबसे खरीदा सामने रखकर बैठा हुआ है। सब की आवाज आए और सब अजान की आवाज आए और जल्दी जल्दी शुरू कर दे तो मालूम यह हुआ कि ख्याल पानी में था। अरे रोजा इसको कहते हैं ख्याल अल्लाह की जो कहे कि खुदा ने वादा किया है तेरे इत्तेफाक रखने के लिए खुदा का दीदार होता है। तो ये रोजा कैसा होगा, ये रोजा कैसा होगा तो इफ्तार के वक्त खुदा का दीदार होता है, इफ्तार के वक्त दीदार खाने का है, इफ्तारों का हो रहा है, मजेदारी का हो रहा है। यहाँ खुदा का दीदार कहाँ होता होगा? तो महदवियत ये सिखाने के लिए आई कि लोगों ये रोजा तुम्हारा दीदार है। महदवियत सिखाने के लिए आई इबादत रोजे में सलावत पैदा करो, रोजे में खुदा की जिक्र पैदा करो, रोजे में खुदा के हम हो जाओ। खुदा में कहो तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाया, तू नहीं पीता तो मैं भी नहीं पिया, तुझे 3 बच्चे नहीं तो मैं भी अपने भाई को दबा के रखा। तू एतमाम से मैं जब तेरा हम हो चुका हूँ तो मौला अपने चेहरा अपने बता
یہ رنگوں میں جو رنگ ہے میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کیا لیکن بھی اپنے یہ رنگ ایک مرتبہ اس کی بلند ہو جائے ایک مرتبہ اس کی تجلی ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب یہ روزہ اسی روزے میں کہتے ہیں اسی روزے سے پھر نور پیدا ہوتا ہے اسی روزے سے مرتا ہے اسی روزے سے ختم ہوتی رہتی ہے اسی روزے سے انولیت مرتی ہے اسی روزے سے انسانی طرف کا خاتمہ ہوتا رہتا ہے اور اسی روزے سے گناہ مرتے ہی چلے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ سے ہم نہیں ہوتا ہے خدا نے کہا کہ میں کھاتا نہیں کھلاتا رہتا ہوں خدا نے کہا اللہ سمجھ کہ اللہ ہمیں بے نیاز ہے ہر ضرورت کے بے نیاز ہے ہر حاجت کے بے نیاز ہے ہم نے بھی کہا کہ ہم سے بے نیاز ہیں گر مولا ہم کس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہم کس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ تجھے واسطہ تیری بے نیازی شان کا کہ ہماری بے نیازی کو دے کہ ہم دنیا کو چھوڑا پر تجھے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ تجھے تیری بے نیازی میں راستہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم سے نیاز عطا فرما ہم کو بھی نیاز عطا فرما کہ یہ نظامیہ مندریت ہے عبادت روزے میں ہم رنگ سکھاتی ہوئی چلی جاتی ہے زکات کے نیت کے بات ہے کہ لوگ نے کہا جو مسلم جمع کا طریقہ ہے کہ 100 روپئے تمہارے پاس جمع ہو جائیں سال جب تک رہے تو 2.5 روپیہ نکالو اللہ کے نام پر دے دو ہم نے سمجھا یہ زکات ہے واقعتاً یہ ضابطہ ہے قانون کے تحت فقہ کے تحت آئین کے تحت اس کو بھی میں زکات کے نام سے یاد کرتا ہوں لیکن یہ زکات فقط زکات نہیں زکات سے پراپتی ہو سکتی ہے یہ زکات سے فقط دخیلی سے بھی دور کیا جا سکتا ہے لیکن زکات کے معنی پاک کرنے کے ہیں عربی میں زکات کے معنی پاک کرنے کے ہیں یہ جو کہا گیا ہے تھوڑا مال تمہارا پاک ہوا ارے مال پاک کب ہوا پہلے پاک تھا تو پاک ہوگا مال پورا حرام ہوگا تو بھی پاک کہیں سے ہوگا پورے پورا بھی مال دے دیا جائے تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا پاک مال ہو پھر بھی اللہ کہتا ہے حلال مال کا پاک کرو اس کے لیے 100 مٹھائی نکالنا چاہیے اور حرام مال میں سے نکالے اور سمجھا میں نے زکات دے دی میریت نے کہا نہیں میریت نے کہا کہ نہیں کیا دینا چاہیے انہوں نے کہا پر استعمال کرنا چاہیے انہوں نے کہا بدلے مال کرنا چاہیے میریت نے کہا کہ نہیں رسول کی طرح دے دو رسول اللہ کی طرح دے دو رسول اللہ نے کیا دیا تھا رسول اللہ نے زکات دی کبھی رسول اللہ نے زکات دی اگر نہیں دی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرق ادا ہوتے ہوئے چل گیا جو شخص سب پر فرق کر رہا ہے کہ تم پر 5 چیزیں فرض ہیں نماز روزہ حج زکات اگر رسول اللہ نے زکات نہیں دی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات یہ فرض ادا ہوتے ہوتے رہ گیا کہ آپ کی زندگی پر ادا نہیں کیا رسول اللہ نے زکات ہرگز نہیں کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کسی حدیث میں کہ رسول اللہ نے زکات ادا کی کیوں اس لیے کہ رسول اللہ پر زکات فرض ہوتی تو ادا کرتے 100 روپیہ جمع کر رکھے تو 2.5 روپیہ دیں گے یہاں تو ایک کیفیت جو آیا ادا کر دیا نہ ہو تو مانگ کر دیا تو وہاں زکات فرض ہونے کا سوال کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ تو میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں کہ تم رکھو جمع کر رکھو اس کو پاک کرنا ہے یہاں جمع کا سوال ہی نہیں ہے یہاں تو آ رہا ہے اور دیا جا رہا ہے تو محدودیت آئی رسول اللہ کے طریقوں کو بیان کرنے کے لیے جماعت علیہ السلام کے بعد غیاث الدین سلطان غیاث الدین کی طرف سے 60 گاڑی مال آیا ڈھیر لگا دیا گیا لیکن مہدی موعود نے کیا کیا وہی کیا جو رسول اللہ نے کیا تھا کیا آپ مدینہ نبوی میں تشریف فرما ہے اور وہاں سے مال انباروں مال آیا ہے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں درہموں کے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا ڈھیر مال آیا ہوا ہے آپ نے کہا اعلان کر دیا جائے کہ جن کو ضرورت ہو وہاں پر مال لے کے چلے جائے اعلان کر دیا گیا لوگ آنے لگے جوق در جوق اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ مدائن کی طرف سے آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہوا ہے لوگوں نے اعلان کیا ہم کو بھی دیجیے رسول اللہ نے کہا ہر ایک کو برابر برابر تقسیم کرتے ہوئے چلے جاؤ سب کو برابر برابر تقسیم کرتے ہوئے چلے گئے عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا اس بعد آپ نے پوچھا بھائی مال تقسیم ہو گیا یا باقی ہے لوگوں نے کہا ابھی کچھ مال باقی ہے آپ نے کہا کہ بندہ مسجد میں سو جاتا ہے
वह बीबी आयशा के हुजरे में भी नहीं जाता, बंदा घर को भी नहीं जाना चाहता, यही सो जाएगा। मस्जिद में आप सो जाते हैं और फिर नमाज फजर के बाद से फिर ऐलान होता है कि जिसको जरूरत को आकर ले जाए, ऐलान कर दिया जाता है। लोग आते हैं जोहर के वक्त में, तमाम माल खत्म हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सबसे बढ़कर मस्जिद पूछते हैं कि क्या माल सब खत्म हो गया? लोगों ने कहा हाँ या रसूलुल्लाह, सारा माल दे दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखो बंदा, ये माल तो क्या, इस पर पड़ी हुई धूल को भी ले जाना नहीं चाहता, दामन को भी पकड़ते हैं, खाली हाथ घर को जाते हैं। और बीबी आयशा ने कहा कि दोपहर को सालन के लिए एक दिरहम भेज देते तो गोश्त मंगा लेती। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा सुबह को ही कहला भेजती तो उठाकर रखता था। वो रसूल जो आखिरी जन्नत में जाने वाले को जानता है, वो रसूल जो दोज़ख से जो आखिरी आदमी को निकाला जाएगा उसकी खबर रखता है, वो रसूल जो ये कहता है कि कब्र में सबसे पहले किसे उठाया जाएगा, क्या उसको इस बात की खबर नहीं कि हुजरे में पैसा है कि नहीं? लेकिन बीवी को तसल्ली देने का क्या नाजुक और क्या हसीन तरीका इख्तियार किया। कहा कि आयशा मुझे याद दिला देती तो एक दो दिरहम न छोड़ता, तुमने याद नहीं दिलाया, मैं क्या करूं, माल सारा खत्म हो गया। बीवी को भी ठंडा कर दिया, खुदा को भी खुदा की हुक्म की तामील भी कर ली, ज़कात अदा हुई। इस तरह अदा हुई जब कुछ भी न रखा, अपने लिए कुछ न रखा। मेहदी मऊद के पास भी सुल्तान रियासुद्दीन की तरफ से 60 गाड़ी माल आया। आपने कहा तकसीम शुरू कर दिया जाए, सबीयत की माल हुई, सबको बराबर दिया जाने लगा, सब माल दे दिया गया। एक तस्बीह बाकी रही और एक फकीर दफाली आया बजाता हुआ और कहा कि मीरा जी तेरे दरबार से सब लेकर गए और मैं खाली हाथ जाना नहीं चाहता। वहां कुछ भी नहीं था, एक तस्बीह थी, आपने उसको लकड़ी से फिराया और ऐसा फेंका कि उसके कासे में जाकर वो तस्बीह गिरी। मियां से रहमतुल्लाह जो आपके बिरादर निस्बती होते हैं, उन्होंने फरमाया कि मीरा जी ये तो कई लाख महमूदी की तस्बीह है, आपने दफाली को दे दिया। आपने फरमाया कि तुम इसको कई लाख की तस्बीह कहते हो, कुरान तो कहता है कुल बताओ दुनिया कलील, अरे पूरी दुनिया का मालो मता कलील है, तो ये तस्बीह की क्या कीमत है? तो महदवियत आई दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालने के लिए आई। महदवियत आई तो ज़कात के सही तरीके सिखाने के लिए आई कि ज़कात 100 में 2.5 रुपया ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारा माल पाक नहीं होता, इससे तुम्हारा दिल पाक नहीं होता, इससे दिलों में जो जंग चढ़ गया है ये तुमसे निकल नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह ने फरमाया उशुर दिया करो। उसके बाद कहा और जरूरत पड़ जाए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, हमारी तरह अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला भी फकत ज़कात दे देते तो क्या इस्लाम की तरक्की हो जाती? जंग उसरत आपको याद होगी, जंग उसरत आपको याद होगी, बड़ा कठिन मरहला, दुश्मन पूरी तैयारी कर चुका है, चारों तरफ से इमदाद उसको आ चुकी है, गल्ला फराहम किया जा चुका है, चिलचिलाती धूप है, बाहर मदीने से बाहर जाकर लड़ना है, मुसलमानों पर फख्र फाका है। मदीने के मुसलमान, उनके पास माशी हालत, उनके सकाफत, उनके इक़्तिसादी हालत ठीक नहीं है, तंगी और उसरत में जिंदगी बसर हो रही है। ऐसे में खबर मिली है कि कुफ़ार बराबर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमला करने वाले हैं, जिसको जंग उसरत के नाम से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तो लोगों से भी लोगों को याद अल्लाह को दिलाना चाहिए और हमको भी जंग की तैयारी करनी चाहिए। ऐलान करते हैं कि लोगों मुश्किल का वक्त आन पड़ा है, आओ अपना हिस्सा अदा करो फी सबीलिल्लाह, हमको अपनी मुदाफात करनी है, हमारे बचाव का इंतजाम करना है। लोग माल लाते गए। उमर फारूक भी समझते कि मुझे भी 2.5 रुपया ज़कात अदा कर दूं तो काम निकल सकता है। उमर फारूक ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह जब अपील करते हैं तो रसूल की अपील की क्या कीमत होनी चाहिए, रसूल की अपील की क्या कीमत होनी चाहिए? कहा रसूल की अपील की कीमत ये कि आज इस साल मैंने जो कमाया है आधा माल बच्चों के लिए रखूं, आधा माल रसूल की अपील के लिए दे देना चाहिए। आधा माल लाकर दे दिए। अबू बकर सिद्दीक के दिल ने कहा कि नहीं, पूरा माल दे देना चाहिए, कुछ भी न रखो, पूरा माल दे दिया जाए। और जब रसूलुल्लाह ने पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या रखा, और रसूलुल्लाह ने पूछा तो जानने के लिए नहीं पूछा, जनवाने के लिए पूछा।
रसूलुल्लाह ने पूछा तो अबू बकर के लिए तो लोगों को मालूम हो जाए कि मैं अबू बकर को जो मैंने सिद्दीक कहा तो क्यों कहा, वरना अल्लाह का रसूल क्या जानता नहीं था, वो बतलाना था लोगों को कि मैं जो सिद्दीक समझ रहा हूँ मेरे बाद जो जानशीन होने वाला है, मेरे दस्ते राज जो होने वाला है, बल्कि जिंदगी ही में नहीं मेरे विसाल के बाद जो मेरे हुजरे में जो मेरे बाजू सोने वाला है उसका क्या मकाम होने वाला है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या रखा और मेरे पास क्या लाए हो, और उस सिद्दीक ने जो जवाब दिया वो यही जवाब दिया था, और तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा हुआ है, कोई कहा जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह घर में जो था वो आपके सामने है और घर वालों के लिए खुदा और रसूल की मोहब्बत को रखा है। ये रसूल की अपील की कीमत थी। अगर सोच में कहा जाए कि रसूल ने अपील की तो क्या हुआ, हम पर जो फर्ज है वो 2.5 रुपये 100 में हिसाब लगा दिया जाए और 2.5 रुपये ले जाकर रसूलुल्लाह की खिदमत में रख दे तो क्या फर्ज अदा नहीं हो जाता। लेकिन फर्ज अल्लाह का था, ये रसूल की अपील थी, इसकी मोहब्बत का तकाजा था। एक तरफ तो बीवी बच्चों की मोहब्बत का तकाजा मौजूद है, घर में कुछ रखा नहीं जा रहा है, और फिर बाप नादीना है, बच्ची कमसिन है, लेकिन सबके बावजूद आप कहते हैं कि जो कुछ घर में था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर रख दिया जाता है। अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को घर में रखा जाता है। ये भी ज़कात अदा करने का तरीका, ये भी माल अदा किया जा रहा है। महदवियत ने कहा कि तर्कुल मौजूद, कहा कि तरीका खुदा के साथ ईसा का तरीका यह है तर्कुल मौजूद, जो कुछ मौजूद है उसको भी तर्क कर दिया जाए। किसके लिए? बिनैल मकसूद, खुदा को हासिल करना हो तो वजूद को भी तर्क कर दो तो चीज बन सकती है। नमाज़े ज़ाहिदा सजदा सुजूदस व नमाज़े आशिका तर्क वजूदस, कि ये नमाज जो होती है सजदा सजूद सही हो जाए, और आशिकों की जो नमाज होती है वो कब होती है? वजूद को तर्क कर दिया जाता है। तो कहा वजूद को, मौजूद जो है उसको तर्क किया गया तो खुदा मिलता है। हज के मकाम पर जब तशरीफ लाते हैं, यहाँ के मंजरें तो बड़ी अजीब है, ये मकाम तो बड़ा नाजुक होता है कि हज के मकाम पर जब आदमी जाता है इस कदर इंसान के पास ख्यालात रहते हैं, आदमी इस कदर हाजी बनने की तमन्ना करता है, तैयारियां मनासिक हज अदा करने की तैयारियां कब से होती हैं और क्या सीखता है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि भाई वो सफर में तबलीगी जमात वाले साथ रहते हैं, वो तरीके बता देते हैं, तो हमको सीखने सिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो लोग रास्ते में मिलते हैं, हमको एहराम कैसा बांधना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किताबें मिल जाती हैं, लोग तरीके सिखाते हैं, सब जैसा करते हैं हम भी कर ले तो हमारा हज हो जाता है। लेकिन लिस्ट जो तैयार होती है, क्या लाना चाहिए, कितना सामान लाना चाहिए, ये लिस्ट पहले पड़ती है, बार बार नजरसानी की जाती है। मेहदी मऊद ने फरमाया खबरदार, हज किस पर फर्ज है? दुनिया वालों ने कहा जिस पर माल है जिसके पास उस पर हज फर्ज है। मेहदी मऊद ने कहा खबरदार, गलत है, माल का मतलब तुमने ये दुनिया रखी नहीं, हज उस पर फर्ज है कि जिसके पास कैपिटल मौजूद हो, तो कैपिटल से मुराद तो दुनिया रुपया समझा। मेहदी मऊद ने कहा कैपिटल से मुराद दुनिया नहीं, कैपिटल से मुराद दौलत नहीं, कैपिटल से मुराद रुपया नहीं, कैपिटल से मुराद इश्क की दौलत जिसके पास है उस पर हज फर्ज है। और ये दौलत लेकर जाओ, इश्क का कैपिटल लेके जाओ तो कुछ मिल सकता है, और अगर दौलत की बुनियाद पर जाओ हो सकता है कि तुम उड़ते हुए चले जाओ, मैं जमीन घसीटता हुआ जाऊंगा, तुम उड़ते हुए चले जाओ तो क्या आला दर्जे के हाजी हो जाओगे? नहीं। लेकिन दुनिया वाले ने क्या कहा? पैसा मौजूद, हज कर लेना चाहिए। मेहदी मऊद ने कहा कि खबरदार, आपने कहा कि खबरदार, कौम हज रफ्ता कुजाए। आपने फरमाया जब हज को सवार हुए तो आपने फरमाया कि अरे हज को जाने वाले कौम, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? इश्क है तो आओ, इश्क है तो आओ, इश्क को ज़्यादा राह बनाओ। और इश्क ज़्यादा राह नहीं, इश्क का तोशा नहीं कि दौलत की बुनियाद पर खुदा को खरीदा जा सकता है, दौलत की बुनियाद पर खुदा को खरीदा जा सकता है। आपने फरमाया कि नहीं, इश्क होना चाहिए। दौलत है तो यकीनन ये सवारी का इंतजाम हो सकता है, लेकिन खुदा की दीन का सौदा तो इश्क के बगैर नहीं हो सकता। अरे पैसा काबतुल्लाह पहुंचा सकता है, लेकिन साहिब काबा के पास कौन पहुंचा सकता है? क्या दौलत पहुंचा सकती है? क्या दौलत पहुंचा सकती है? ज़कात निकाल कर तुम फकीर के हाथ में दे सकते हो, लेकिन क्या ये पैसा अल्लाह के हाथ में भी जा सकता है? पैसा आदमी के हाथ में जाएगा, कुर्बानी हम करते हैं, खून जमीन में बहता है, गोश्त हम खाते हैं,
चमड़ा किसी को दे देते हैं, हड्डी को फेंकते हैं। बताओ क्या चीज है जो खुदा के पास गई? कोई चीज ऐसी जो रमक बराबर भी उसमें से खुदा के पास जाने वाली चीज है? फिर भी खुदा कहता है कुर्बानी करना वाजिब है, कुर्बानी करना चाहिए। और अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं तो एक चीज भी खुदा के पास जाने वाली नहीं, तो ये कुर्बानी कैसी? खुदा कहता है कि हाँ, ये सब चीजें तुम्हारी, इन सब की रूह इश्क खुदाबंदी, मोहब्बत मेरी, वो मेरे पास आने वाली है। वो है तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल, वरना सब चीज तो तुम्हारे पास ही है। रख लो तुम ही, मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। तो मैं जो हाजी को काबतुल्लाह तक पहुंचाना ये कश्ती का काम है। कश्ती वालों को पैसे दे दो तो वो पहुंचा देंगे। हवाई जहाज को रुपया पैसा अदा कर दो, टिकट ले लो, तुम काबतुल्लाह पहुंच जाओगे। लेकिन साहिब काबा को कौन पहुंचाएगा? महदवियत ने कहा साहिब काबा के पास पहुंचाने वाली चीज मोहब्बत खुदा, इश्क खुदाबंदी, इसकी तैयारी करो तो अल्लाह के पास पहुंच सकते हो। और महदवियत ने यहाँ तक कह दिया, यहाँ तक कहा कि नहीं, कभी तो तुम जाते हो और कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास मोहब्बत है तो काबा तुम्हारे पास आ सकता है। इश्क खुदा वो पैदा करो कि तुम्हारे वहां जाने की जरूरत नहीं। कभी तुम काबे के मुश्ताक थे, लेकिन वो खुदा की तरफ पैदा करो कि खुदा काबे से कहे मेरा माशूक एक महा आशिक मौजूद है, उसके पास पैसा नहीं, ऐ काबा जरा उसके पास चले जाना। क्या राबिया बसरी के पास काबा नहीं आया था? उसके इस्तेमाल के लिए राबिया बसरी काबे के लिए जा रही है। कैसे जा रही है? एक एक कदम पर कहते हैं सजदा करती हुई जा रही है, दुगाने अदा करती हुई जा रही है। अल्लाह की एक बंदी है, अल्लाह की एक मुस्ताक बंदी है, जमाने से तलब थी, थोड़ा बहुत अज़ुका जमा किया और वो अल्लाह का हज करने के लिए जा रही है। एक एक कदम रखती है, एक एक सजदा गुजारती है, बरसों में काबतुल्लाह को पहुंचती है। खुदा को ये आदा प्यारी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने काबे से कहा क्या काबा जरा इस्तक़बाल को जाओ, अपने घर के करीब, हमारे घर से कोई मिलने के लिए आता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि वो इतनी दूर से चलकर आया तो जरा देश के बाहर जाकर उससे मिले और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर लाए। उसे अंग्रेजी में रिसेप्शन कमेटी भी कहते हैं, रिसीव करना भी कहते हैं। ये बड़े बड़े लोगों का कायदा होता है कि बाहर जाकर रिसीव करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरा तुम्हारे एक बंदा एक बंदे को रिसीव करता है तो क्या मैं इतना ऐसा भी चले जाऊं कि मैं लोगों को तालीम तो दूं लेकिन खुद अमल ना करूं? जब मेरे घर को एक बंदी आ रही है, मेरी आशिक बंदी आ रही है तो क्या करना चाहिए? कहा है काबा जाओ उसके इस्तकबाल को, वो बहुत दूर से गिरती पड़ती उफ्ता खिजा हमारी मोहब्बत में चली आ रही है तो जाओ उसके इस्तकबाल को। काबे को इस्तकबाल, काबा राबिया के इस्तकबाल को चली गई। तो जब काबा राबिया के इस्तकबाल को जा सकता है, मतलब ये नहीं काबा वहां नहीं था, ये बात नहीं। लोग सवाल करते होंगे तो क्या हाजी जितने गए थे वो खाना काबा का तवाफ नहीं कर रहे थे? काबा वहां से उठकर बिल्डिंग आ गई थी? नहीं, एक काबा होता है, एक माहियत काबा है, एक कुरान है, एक माहियत कुरान है, एक नमाज है, एक माहियत नमाज है, एक हज है, एक माहियत हज है। अरे चीज जहाँ की वहाँ है लेकिन फिर भी वहां चीज नहीं होती। नमाज पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, वो बराबर वजू किया, नमाज पढ़ा, जाने लगा, रसूलुल्लाह ने बुलाया और कहा ऐ वो शख्स जो नमाज तूने पढ़ी, इन्नका लम तुसल्ली सल्ली इन्नका लम तुसल्ली, फरमाया कि नमाज दोबारा पढ़ ले इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा या रसूलुल्लाह आपके सामने मैंने नमाज पढ़ी, आपने कहा कि नहीं जा नमाज पढ़ इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ी कहने का मतलब क्या हो सकता है? उसने पूछा या रसूलुल्लाह फिर मैंने नमाज पढ़ी, आपने फरमाया कुम सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, उठ जा नमाज पढ़ इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आखिर तंग आकर वो पूछा कि मैं बार बार नमाज पढ़ रहा हूँ और आप कहते हैं कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। आपने फरमाया कि नमाज पढ़ने का मतलब तूने समझ रखा है कि रुकू कर दिया जाए, सजदा कर लिया जाए और उठ बैठ कर लेगा नाम, अगर तूने नमाज रखा है तो ये नमाज नहीं होगी। और नमाज के माने तो ये कि दिल को खुदा के सामने झुकाना चाहिए। तूने सर को झुकाया और तूने सही तरीके से नमाज अदा नहीं की तो ये नमाज है और ये माहियत नमाज है। रसूलुल्लाह ने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी, माहियत नमाज का इनकार किया था कि तुझे नमाज की माहियत अभी मालूम नहीं होगी कि नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह काबा अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन खुदा
के अनवार जो काबतुल्लाह पर थे वो किधर गए थे? राबिया की तरफ लगे हुए थे कि एक हमारी बंदी आ रही है, इसी को मारियत काबा कहते हैं। अनवार इलाहिया मुतवज्जे हुए थे उस बांदी की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की जो हमारी माँ है उसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे और उसका इस्तकबाल किया जा रहा था। इसीलिए अल्लाह ने काबे को कहा कि जा इस्तकबाल को। पर देख किसने देखा? सिर्फ हसन बसरी को नजर आया कि काबा वहां पर नहीं था। हसन बसरी पहुंचे और जाकर देखा तो काबा वहां मौजूद नहीं। कहा क्या बात है? मुशाहिदा किया तो मालूम हुआ काबतुल्लाह राबिया बसरी का तवाफ करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए गया हुआ है। हसन बसरी को मालूम हुआ दूसरे तो सब काबे काबा का तवाफ कर रहे हैं। महदवियत से सिखाती है वो मकाम पैदा करो, अगर इश्क है तो जाओ, नहीं तो वो इसमें कमाल का दर्जा हासिल करो कि काबा तुम्हारे पास आ जाए, काबा तुम्हारे पास आ जाए। तो ये महदवियत है। महदवियत तौहीद ताम का नाम, महदवियत अल्लाह के खालिस इबादत का नाम, महदवियत अल्लाह को एक जानने का नाम, महदवियत अल्लाह को एक मानने का नाम, महदवियत अल्लाह को एक देखने का नाम, महदवियत रस्म और रिवाज को खत्म करने का नाम, महदवियत आदत और बिदात की गुलामी से बच जाने का नाम, महदवियत मकबर परस्ती का नाम है, महदवियत नजर परस्ती का नाम है, महदवियत न मुर्शिद परस्ती का नाम है, महदवियत न पीर परस्ती का नाम है, महदवियत न दुनिया परस्ती का नाम है, महदवियत न खुद परस्ती का नाम है, महदवियत न खुद नुमाई का नाम है, महदवियत न खुद सताई का नाम है, महदवियत तो खुदा परस्ती का नाम है। महदवियत तो खुद खुदा परस्ती का नाम है। और इससे हटकर जो भी परस्तिश आ जाती है महदवियत उससे कोसों दूर हो जाती है। और मैं आपके सामने क्या जिक्र करूं, मैं और क्या जिक्र करूं। वो वाकया तो आपने सुना होगा कि एक पीर और एक मुरीद जा रहे थे, दरिया में जब रास्ता हायल हो गया तो पीर ने कहा कि मैं तो या अल्लाह कहकर कदम रखता हूं, दरमियान में कश्ती नहीं है, लेकिन अब हमको जल्दी जाना होगा। दरिया पूरे जोर और शोर के साथ बहता हुआ चला जा रहा है। पीर और मुरीद थे। पीर ने कहा कि मैं या अल्लाह कहकर अपना पैर इस पानी पर रखूंगा और हम गुजर जाएंगे आसानी के साथ। मगर तुमको ये तालीम दी जाती है कि तुम या पीर कहते रहो। मैं कहूंगा या अल्लाह और तुम मुरीद है मेरे, तुमको क्या कहना होगा? या पीर तुम कहते रहो। मुरीद ने सबक याद कर लिया। पीर ने कहा या अल्लाह, कदम रखा तो ऐसे जाने लगे जैसा कि सब खुशकी पर जाते हैं, जमीन पर जाते हैं, उनके तलवे भी नहीं भीगे, चलने लगे। पीर ने मुरीद ने देखा कि मुझे तालीम दी गई है या पीर, उन्होंने कहा या पीर। मुर्शिद कहता है या अल्लाह, मुरीद कहता है या पीर, दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों के तलवे भी नहीं भीगे। चलते चलते मुरीद के दिल में ख्याल आया कि जब मेरा पीर या अल्लाह कह रहा है तो मैं या पीर क्यों कहूं, मुझे भी या अल्लाह कहना चाहिए। उसने सबक भूला और नया मुर्शिद का सिखाया हुआ और अपने दिल के सबक को याद किया और कहा या अल्लाह तो डूबने लगा, गोते खाने लगा। आवाज आई, मुर्शिद पलट कर देखे तो मुरीद डूब रहा था। कहा नादान, मेरा सबक तू भूल गया, या पीर बोल तो बच सकता है। मुरीद ने फिर या पीर कहा तो फिर ऊपर आ गया, चलने लगा। दोनों मंजिल के पार उतर गए। यह वाक़या महदी मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया और फरमाया मियां जी इसके बारे में आप क्या कहते हैं? महदी मऊद ने फरमाया याद रखने की बात है। महदवियत क्या है, याद रखने की बात है। आपने फरमाया या पीर बोलकर बचने से या खुदा बोलकर डूब जाता तो अच्छा था। या पीर कहकर बचने से या खुदा कहकर डूबना अच्छा था, इसलिए कि पीर कहकर जिंदा रहने से खुदा का नाम लेकर मरता तो मर्तबे शहादत पर फायदा हो जाता। खुदा के नाम से मरना शहादत का मकाम है। या पीर कहकर जीना नहीं, या खुदा कहकर मर जाना बेहतर है। इससे बड़ी तौहीद की तारीफ कोई दे सकता है? सूफिया की पूरी तारीफ आपके सामने में रखता हूँ, सूफिया के ग्रोह को रखता हूँ, औलिया अल्लाह की दास्तानों को मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या किसी ने अपने मुरीद को यह तालीम दी कि खबरदार या पीर कहकर तुझे जीना नहीं है, या खुदा कहकर तुझे मर जाना होगा। हमारा नाम लेकर जीने की जरूरत नहीं, खुदा का नाम लेकर मर जाओ, लेकिन पीर कहकर जीने की जरूरत नहीं। क्या सिवाय खलीफतुल्लाह महदी मऊद के ये तालीम कहीं और जगह मिल सकती है? लोग तो कहेंगे कि वाकई हमारा मकाम है, ये मकाम है, हम तो खुदा को जानते हैं लेकिन तुम हमको जानो।
हमारा नाम लेकर तुम बच सकते हो। महीदी मौद ने कहा कि खबरदार, हमारा नाम लेकर बचने की भी जरूरत नहीं, खुदा का नाम लेकर जियो। इन नसराती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना उस अल्लाह के लिए है कि तमाम आलमों का पालने वाला है। तो महदवियत किसका नाम है? महदवियत पीर परस्ती को खत्म करने का नाम है, महदवियत कब्र परस्ती को खत्म करने का नाम है। और तो और जब हज़रत बीबी आज़ादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ और आपको यही चापानी में जब विसाल होता है और पहाड़ के डूंगरी के आपको दामन में आपको दफन कर दिया जाता है और चौथे की ज़ियारत को लोग जाते हैं, तो लोगों ने आकर कहा कि मीरा जी हम क्या देखते हैं कि कब्र पर आपने जो फूल रखे वो बिल्कुल तरोताजा हैं, कुमलाए भी नहीं। एक रिवायत में आया है कि 40 दिन को गए थे और एक रिवायत में आया है कि चौथे की ज़ियारत को गए थे, लेकिन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं आया। मेहदी मऊद ने फरमाया कि जाओ मियां सलामुल्लाह, भाई अपने साले को बिरादर निस्बती को कहा कि देखो तुम्हारी बहन की ये बात पैदा हो रही है खबर की। आपने कहा जाओ इसी वक्त खबर को मेल दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेहदी की बीवी समझकर लोग खबर की परस्ती शुरू कर देंगे और खुदा से दूर हो जाएंगे। तो खबर परस्ती को भी आपने खत्म किया। और किसकी खबर को मिटा? किसकी खबर को मिटा? जो हमारी माँ थी। किसकी खबर को मिटा? मेहदी मऊद की चहेती बीवी। किसकी खबर को मिटा? जिसने मेहदी मऊद की 12 साल के जज्बे में खिदमत का वो रंग अख्तियार किया कि सिर्फ उस रंग में भी खदीजा कुबरा आ सकती है, हफीसानिया खदीजा की, और जज्बे के आलम में खिदमत गुजार बीवी की कब्र को जो तमाम दायरे के वालों के पकाने वाली थी, सबकी खिदमत करने वाली थी, चहेती बीवी थी, जो वो बीवी जिसने अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा खुदा को देखे बगैर हाथ नहीं बांधा, ऐसी बीवी की खबर के तारुफ से भी मेहदी मऊद ने फरमाया कि जाओ उनकी खबर को मेट दो। इसलिए नहीं कि खबर मिटाने के काबिल है, इसलिए दूसरे लोग देखेंगे अपने ही तो पूजा शुरू कर देंगे, करामत समझेंगे। हालांकि वो करामत बीबी की नहीं थी, मेहदी का हाथ लगा था तो क्या हो सकता था? मेहदी मऊद का हाथ लगा था तो मेहदी मऊद आए थे मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए। फूल अगर बाकी रहती तो क्या था? मेहदी मऊद की अलामत ही ये थी कि वो मुर्दा खेतियों को सरसब्ज शादाब कर देते। एक मरतबा जो वजू करके बैठे हुए थे, बंदगी का निजाम ने फरमाया कि मीरा जी आप मिसवाक कर रहे थे। मीरा जी किताबों में आया हुआ है कि मेहदी के जमाने में मेहदी तो वो होगा जो खुश्क डाली को, खुश्क लकड़ी को सरसब्ज शादाब कर देगा। मेहदी मऊद ने मिसवाक करते करते उसी वक्त जमीन में गार थी, उसी वक्त वो ताजा हो गया, दरख्त हो गया। आपने फरमाया कि देख लिया, रसूल का फरमान आपने देखा, ये बात भी है। फिर फरमाया कि निज़ाम निजाम रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं, लोगों ने गलत समझा, मेहदी शोबिरबाजी के लिए नहीं आया, मेहदी करामत बताने के लिए नहीं आया, मेहदी मौजूदे बताने के लिए नहीं आया, मेहदी कल्ब माहियत के लिए नहीं आया। मेहदी आया तो दिलों की खेतियों को जो ईमान का पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो गई होंगी, ईमान मारिफत का पानी देकर उनको सरसब्ज शादाब कर देगा। ईमान की खेतियों को, दिल की खेतियों को सरसब्ज करने के लिए आया। तो महदवियत इस चीज का नाम है कि दिलों की खेतियों को सरसब्ज किया जाता है। महदवियत शोबिदेबाजी का नाम नहीं। महदवियत में वलियों के पास आप देखेंगे करामतों का चक्कर नहीं चलता। आपने देखा कि कब्र परस्ती को खत्म कर दिया, पीर परस्ती को खत्म कर दिया, तलब दुनिया को हद हराम करार दिया, कहा कि दुनिया मुर्दार है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके तालिब कुत्ते, तो दुनिया परस्ती को आपने खत्म कर दिया। अनानियत को तो खत्म करते हुए हर मुरीद को जब मुर्शिद तालीम देता है तो क्या वही तालीम देता है कि जब ला इलाहा कहता है तो कहता है हूं नहीं कहो, मैं पने को अपने खत्म कर दो, तो मैं पने को खत्म करने की, अनानियत को खत्म करने की, माना परस्ती, मैं परस्ती को खत्म, खुद परस्ती को खत्म करने की मेहदी मऊद ने तालीम दी। तो महदवियत तौहीद खालिस का नाम है। इसके सिवा महदवियत किसको कहते हैं? जब रंग में आते हैं, अकीदे के एतबार से आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी महदवियत को ना देखो, महदवियत में वो कह रहा हूं जो असली महदवियत है। मुझमें गलती हो सकती है, मुझमें गलती हो सकती है, मेरे अमल को देखकर महदवियत का मेयार कायम न करो, बल्कि महदवियत वो है जिसको मैं आज आपके सामने मैंने पेश किया है। ये सच्ची महदवियत है, ये कुरान से ली हुई महदवियत है, रसूल से ली हुई महदवियत है। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इसको पेश किया है। महदवियत के माने हिदायत याफ्तगी के हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान में भी महदवियत नजर आएगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रसूल की हदीस में भी महदवियत नजर आएगी। तो आप कहेंगे कि मेहदी तो रसूल के बाद आए, वहां महदवियत कैसी? महदवियत के माने हिदायत याफ्तगी के हैं। और हिदायत याफ्तगी कुरान के अंदर भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है, रसूल के अमल में भी मौजूद है। इसको कहते हैं। और महदवियत क्या है? तो आपने देखा तौहीद खालिस का नाम है,
عقیدہ خالص کا نام ہے، اس خدا کی عبادت کرنے کا نام ہے جس میں رسم و رواج نہیں، عادت و بدعت نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں، کفر کا شائبہ نہیں. اور شرک کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی. ایک شرک تو وہ ہے جو جلی ہوتا ہے، جو جلی شرک ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری طور پر بتوں کو پوجتا ہے تو یہ شرک جلی ہے. مہدویت شرک خفی کو مارنے کا نام ہے. مہدویت شرک خفی کو مارنے کا نام ہے، اس لیے کہ شرک جلی گھر میں رکھے ہوئے بتوں کو تو ہاتھوں سے گرایا جا سکتا ہے. گھر میں آپ تصویریں لٹکا سکتے ہیں، تصویروں کو نکال کر پھینک سکتے ہیں. اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں کسی کی محبت موجود ہے اور آپ نے اس کی تصویر اپنے گھر میں لگا رکھی ہے، میں نے زبردستی کی اور اس تصویر کو میں نے اس فریم کو نکال دیا، اکھاڑ پھینکا، اس تصویر کے پرزے میں نے کر دیے، لیکن کیا آپ کے دل سے وہ تصویر کی محبت جا سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح جیسا میں سختی کروں گا آپ کے دل میں اس کی تصویر اور زیادہ بیٹھتی جائے گی. تو وہ شرک جلی تھا اور اصل شرک تو یہاں پیدا ہوتا ہے. ارے آدمی بت کب بناتا ہے؟ محبت کو جب صورت گری دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بت ہے. تصویر یہاں پہلے پیدا ہوتی ہے، مصور کے ذہن میں پہلے تصویر پیدا ہوتی ہے، انجینئر کے ذہن میں پہلے بلڈنگ کا خاکہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کاغذ پر لکھتا ہے، پھر معمار اس کاغذ کے مطابق، اس پلان کے مطابق گھر تیار کرتا ہے. اصل پلان تو انجینئر کے دماغ میں ہوتا ہے. پلان بنانے والے کے پاس اصل نقشہ تو اس کے پاس وہاں ہوتا ہے. اس کے پاس نقشہ نہ ہو تو نہ کاغذ پر بنتا نہ یہاں آتا. تو اصل تصویر غیر اللہ کی محبت کی دل میں پیدا ہوتی ہے. مہدی موعود نے فرمایا ان بتوں کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کی محبت تو تمہارے دل میں باقی ہے. مہدویت شرک خفی کو گرانے کا نام ہے کہ یہ دل میں بھی تم نے بت پال رکھے ہیں، ان کو گراؤ تو اللہ تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ تم ان بتوں کو اپنے دل میں پالتے رہو. ہر چیز کی محبت تمہارے دل میں چھائی ہوئی ہے. کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک میں تمہارے پاس سب سے زیادہ عزیز ترین نہیں ہو جاتا تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے پاس تمہارے ماں باپ، تمہارے بچوں، تمہاری بیوی اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. کیا رسول اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی تھی؟ اور جب ایمان کامل انسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت پر بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایک طرف تمہاری بیوی بچوں کی محبت اور ایک طرف میری محبت، ایک طرف تمہارے ماں باپ کی محبت اور ایک طرف میری محبت، ایک طرف عائشہ نفسانی کی محبت اور ایک طرف میری محبت، ایک طرف تمہارے مطالبات کی محبت اور ایک طرف میری محبت ہو، ایک طرف تمہاری جان سر ہو اور ایک طرف میری محبت ہو. اگر یہ محبتیں کبھی ٹکرا جائیں تو دیکھو کی محبت غالب آتی ہے. اگر میری محبت ان محبتوں پر غالب آ جائے تو تم مومن، اور اگر یہ محبتیں میری محبت پر غالب آ جائیں تو یاد رکھو تم مومن نہیں ہو سکتے. اگر اسی بات کو، یہ تمام باتوں کو گھونٹ کر ایک جام تیار کیا، ایک گولی تیار کی، ایک کیپسول تیار کیا اور اسے مہدی موعود نے فرمایا ورائے ترک دنیا ایمان نیست. فرمایا ترک دنیا کے بغیر ایمان نہیں. تو مہدی رسول اللہ کا یہ فرمانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس پوری عبارت کو ایک رکھو، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا ان تمام چیزوں میں بٹی ہوئی ہے، جب تک ان کی محبت پر میری محبت غالب نہیں آتی تم مومن نہیں. اور مہدی موعود کے فرمان کو رکھو، جب تک دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی خدا کو تم نہیں پا سکتے، ایمان تم کو نصیب نہیں ہو سکتا. کہ مہدی موعود نے اسی حدیث کو فارسی زبان میں ترجمہ کر کے پیش نہیں کیا، لیکن پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب اس میں بڑی سختی ہے اور رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھو تو پتا چلے. رسول اللہ کی مرتبہ یہاں تک کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ میں جس قرآن کو پیش کیا ہوں، جس بات کو میں نے پیش کیا ہے، جب تک تمہارے خواہشات نفسانی اس کے تابع نہیں ہو جاتے تم مومن کامل نہیں ہوتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارے خواہشات بھی تابع ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر مہدی موعود نے کہا خواہشات کو خدا کے تابع کر دو تو کیا برا کیا؟ کیا برا کیا؟ تعلیم تو وہی کی جا رہی ہے، وہ عربی زبان میں تھی بات، یہ فارسی زبان میں کہی جا رہی ہے. مہدویت اس کا نام ہے. تو خلاصے کے طور پر آپ مجھے پوچھے تو میں کہوں گا کہ یہ توحید ہو کہ عبادت ہو، مہدویت اس چیز کا نام ہے جس پر رسول اللہ عمل کرتے تھے، اس چیز کا نام ہے جس پر رسول اللہ عمل کرتے تھے. اب وہ سوال آئے گا پھر یہ لیبل الگ کیوں لگایا گیا؟ اس کو نام اسلامی رکھنا چاہیے تھا. پھر مہدویت کا لیبل کیوں ہے؟
کیوں کہتے ہو کہ مہدی موعود کا آنا ضروری ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بات سوال کرنے سے پہلے اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کانچ کے گھر میں، اور مجھ غریب پر اگر اندر سے پتھر پھینکیں گے تو میرا تو کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن تمہارے گھر کے دروازے دریچے اور تمہاری دیواریں جو کانچ کے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. پتھر پھینکنے سے پہلے باہر نکل کر پھینکو تو ٹھیک ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے گلاس ہاؤس میں بیٹھ کر اگر پتھر پھینکو گے تو میرا کچھ نہ جائے گا، اور کبھی مار لگے گا بھی تو لگے گا، لیکن پہلے تمہاری دیواریں ختم ہو جائیں گی. تو تم بیٹھے ہوئے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم کون ہو؟ کیا تم یہ کہنے کے لیے تیار ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ تم میں سے کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، لیکن پھر میرا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کون سے مسلمان ہو؟ تو تم کہتے ہو ہم حنفی مسلمان ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب امام ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کی اتباع میں مذہب کو پیش کیا تو حنفی کیوں کہتے ہو؟ تم کو بار بار یہی کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن تم یہ کہتے ہو میں حنفی ہوں، تم یہ کہتے ہو میں شافعی ہوں، تم یہ کہتے ہو میں مالکی ہوں. جن کے آنے کی خبر حدیث میں نہیں ان کی طرف نسبت، اور جن کے آنے کی خبر 313 حدیثوں میں ہے ان کی طرف نسبت دی جائے. تو بتاؤ ہم نے کیا ظلم کیا، کیا ظلم کیا؟ وہاں تو یہ کہا نہیں گیا کہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوں گے مذہب بنائیں گے. ابو حنیفہ کا تو مذہب بن سکتا ہے، امام مالک کا تو مذہب بن سکتا ہے، پھر ہم شافعی مذہب کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم آمین زور سے کہیں گے. ہم امام مالک کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم رفع یدین کرتے رہیں گے. یا آپ کہتے ہیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. ارے مذہب تو صحیح اسلام کا مذہب ہے، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں یا امام شافعی کے ماننے والے ہیں؟ ہمارا یہ مذہب ہے. جب تم کو غیر معصوم کے لیے مذہب بنانا جائز تو معصوم من الخطا کے لیے مذہب بنانا کیوں جائز نہیں؟ جب تم نے غیر معصوموں کے لیے مذہب بنایا تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارا مذہب اللہ کے خلیفے کی طرف جاتا ہے، اسلام ہی ہے، لیکن وہ اسلام جسے مہدی موعود نے، جسے اللہ کے خلیفے نے، جسے یحفو عصری ولا یخطی نے پیش کیا. امام ابو حنیفہ کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خطا نہیں کریں گے، شافعی کے تعلق سے نہیں کہا گیا کہ وہ خطا نہیں کریں گے، مہدی موعود کے تعلق سے کہا گیا وہ میرا ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا. تو ہم اس لیے ان کی پیروی کر رہے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں نقش مہدی ہے، نقش مہدی میں نقش محمد نظر آتا ہے، نقش مہدی میں نقش محمد نظر آتا ہے. جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کا ہاتھ نظر آ رہا تھا تو مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اگر ہم کو رسول کا ہاتھ یا خدا کا ہاتھ نظر آئے تو بتاؤ کیا بات غلط کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ یہ الگ مذہب ہوا؟ یہ مذہب الگ نہیں ہے، یہ مذہب وہی ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا، جس کو تم لوگوں نے غلط کر دیا تھا، جس پر پردے چڑھائے تھے. مہدی موعود نے ان پردوں کو ہٹایا اور سچے مذہب کو پیش کیا، اس کا نام مہدویت ہے. تو مہدویت خلاصہ ہے توحید خالص کا، مہدویت طریقہ ہے عبادات محض کا، مہدویت طریقہ ہے ہر قسم کے شرک کے شائبے سے بچنے کا. اسی کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور لیبل اس لیے لگایا گیا ہے کہ حضرت مہدی موعود کے آنے کی خبر قرآن میں اللہ نے دی، حدیثوں میں رسول اللہ نے دی، یہ کہہ کر دی کہ آؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر کہ تم کو برف کے پہاڑوں پر سے ریڑھ کر جانا پڑے. تو سن 847 ہجری میں جونپور میں پیر کا دن تھا، 14 جمادی الاولیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود کو پیدا فرمایا. جونپور کے افق سے ہر قسم کے شرک و کفر کی، ظلمت کی، ظلم کی، رسم کی، عادت کی، بدعت کی گھٹاؤں کو چیرتے ہوئے، اس کا سینہ چیرتے ہوئے وہ آفتاب ہدایت جونپور کے افق سے پیدا ہوا. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جس ایمان اور جس توحید اور جس عبادت کو ہمارے سامنے پیش فرمایا، ہم مہدویوں کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً اسی طرح عبادت کرنے، اسی توحید خالص کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زندگی بسر کرنے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر سے شکریہ میلاد کمیٹی کا جو ہر سال دعوت دیتے ہیں، محبت سے دعوت دیتے ہیں، اس سے اچھے بولنے والے مرشدین، فقراء، علماء، مقررین سب موجود ہیں، لیکن یہ وابستگی ہو چکی ہے. ایک ان کی جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا بہت لمبی چوڑی تعریف کرتے ہوئے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، تو یقیناً جس قدر میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، شاید مجھ سے بڑا گنہگار دنیا میں نہ ہوگا. اور ایسا
البتہ لفاظی کر لیتا ہوں، بول لیتا ہوں، اور لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو ایسی باتوں کو کیوں بولتا ہے جس پر تو خود عمل نہیں کرتا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور آج مہدی موعود کا واسطہ دے کر دعا کرو اللہ سے، اے اللہ یہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنے کے پہلے اسے توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں ڈبھوئی کے لوگوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں، مردوں کا، عورتوں کا، نوجوانوں کا خاص طور پر، کہ وہ برابر 14 دن تک آج جو مجلس کا رنگ نظر آ رہا ہے، اگر بھروچ کے آئے ہوئے 250-300 اگر آدمیوں کو نکال دیا جائے تو جو کیفیت رہتی ہے پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، وہی ذوق و شوق ہے، وہی جستجو ہے، وہی لوگوں میں ارمان ہے، طلب ہے، آرزو ہے، جستجو ہے۔ اے اللہ ان کے اسی جستجو کو، آرزو کو اور زیادہ تیز کر دے، مہمیز لگا، تاکہ یہ فقط سننے سنانے پر ہے تو یہ کرنے عمل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائیں۔ اے اللہ ان کو تو پہلے توفیق عطا فرما کہ سچا ایمان، حقیقی خالص توحید ان کے دلوں میں آ جائے، اور نماز پڑھنے کے اے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی، مردوں کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا مال کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حاضرین کا، اور خصوصاً بھروچ کے لوگ جو کثیر تعداد میں، دونوں جماعت کے آگیوان بھی ہماری دعوت پر آئے، اور وہاں کے کئی نوجوان بے ساختہ ہر سال سے زیادہ برابر کے محبت میں چلے آتے ہیں، اپنا وقت، پیسہ سب قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ جس امام کی محبت میں، جس تیرے دین کے باتوں کو سننے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اے اللہ اس میں ان کی کوئی غرض نہیں، صرف تیرے امام کی بات کو سننا تھا، جس امام سے وابستگی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، اور اس سے اس کا اظہار کے لیے وہ آئے ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں حقیقت میں پختگی عطا فرما، تاکہ وہ یقین کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب و ملت پر نہ صرف باقی رہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنی طرف راغب کر سکیں، جو بھائی بچھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس راستے پر لا سکیں، اور سچے معنی میں عبادت کے عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا سکیں۔ اس لیے کہ مہدویت عمل صالح کا نام ہے، مہدویت فقط نظریے کا نام نہیں، مہدویت فقط فلسفے کا نام نہیں۔ انشاءاللہ بروچ میں تقریر ہوگی تو اسی عنوان کے دوسرے حصے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج تک تو صرف اتنی بات کہی، اب تک وقت زیادہ ہوا، تھکن محسوس ہو رہی ہے کہ مہدویت یہ توحید خالص کا نام ہے، مہدویت عبادت محض کا نام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بروچ میں جلسہ ہوگا، وہاں آپ بھی تشریف لائیں گے تو وہ آپ کو یہ بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے پر نظر ڈالوں گا، اور پھر تیسری بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مہدویت کیا ہے، اس کی تیسرا سبب کیا ہو سکتا ہے، اور تیسرا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں وہاں پر بیان کروں گا، آپ کثیر تعداد میں شریک ہو کر وہاں بھی سننے کی کوشش کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔